मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक चंद ऐलानात थे, फिर मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से कुछ माजी की तल्ख हकीकतों का भी जिक्र बकौल उनके उन्होंने किया। जो सबसे बड़ा ऐलान था, जो कि एक बहुत अच्छा कदम पंजाब ने उठाया, 14 रुपए रिलीफ दी 500 यूनिट जिन लोगों की बिजली का इस्तेमाल है। 16 तारीख की माफी चाहता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिनका 500 यूनिट तक इस्तेमाल है, 14 रुपए तक की रिलीफ दी गई। एक बड़ा अच्छा कदम है कि पंजाब हुकूमत ने अपना बजट काट के यह फैसला किया कि लोगों की मुश्किलात, माली मुश्किलात, जिसमें बिजली के बिल सबसे ज्यादा इजाफा कर रहे हैं, वो अहम तरीन चीज है। तरक्याती फंड्स थोड़ा सा उन्होंने पीछे कर दिए, जो कि एक बड़ा अच्छा फैसला है। आजकल जो बात करता है टीवी पर, जिस तरह की बात होती है, वो सारी की सारी बिजली के बिलों की और लोगों के ऊपर कितनी बिजली बन के गिरती है ये बिल, उसकी बात होती है। सो एक बड़ा ऐसा कदम, लेकिन उस पर बड़ी तनकीद हो रही है आज। मैं पिछले 2 दिन से सुन रहा हूं सारी बातें जो अपोजिशन उनको अपोज कर रही हैं, उनके इत्तेहादी क्या कह रही हैं, जरा सुने। वफाकी हुकूमत पीएमएल एन की इत्तेहादी और उसके सरबरा अपनी बेटी के साथ बैठकर पंजाब के लिए अशरफियां लुटा रहे, बाकी यतीम लावारिस, सारा पॉलिटिकल गेम है। हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी मियां नवाज शरीफ साहब की, हम उन्हें पूरे पाकिस्तान का लीडर समझते हैं, पंजाब का लीडर नहीं समझते। 14 रुपए अगर पंजाब में कम हुए तो 14 रुपए पूरे पाकिस्तान में कम होने चाहिए। जो स्टाइल है बादशाह सलामत का, कि आप नमूदार हुए, अपनी साहबजादी को साथ बिठाया और पाकिस्तानी कौम पर एहसान करते हुए 14 रुपए कमी का ऐलान कर दिया, ये बादशाही निजाम नहीं चलेगा। अरबों रुपए के इश्तिहार चल रहे हैं। सिंध हुकूमत ये समझती है कि 2 महीने की रिलीफ जो है शायद सियासी दिखावा तो हो सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म रिलीफ लोगों के लिए नहीं है। तो ये तमाम लोग आए, उन्होंने कहा कि कितनी ज्यादती की बात है। पंजाब हुकूमत ने अपने डेवलपमेंट बजट से 45 अरब दिए हैं, सिंध अपने बजट से दे दे और लोगों को 2 महीने का रिलीफ दे दे। असल बात लोगों के रिलीफ देने की है, और वो कम से कम अब जो नजर आ रहा है, पंजाब हुकूमत ने बड़ा अच्छा रिलीफ दिया है। और फिर मैं ये कह रहा हूं कि लोगों का सबसे बड़ा मसला बिजली है। अब आते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिस्से की तरफ जिसमें मियां साहब ने बहुत सी कंप्लेंट्स की। जरा हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं कि मियां साहब गलत कहां है। मियां साहब ने कहा कि मैंने डॉलर 104 रुपए पे रोक के रखा। क्या कहा, जरा सुनिए। डार साहब का और मेरा मशवरा हुआ तो हमने उसको फिर 104 तक ले गए। कितने दिन? 4 साल डॉलर 104 पे रहा। 4 साल 104 पे रखा, लेकिन जिस दिन आप छोड़कर गए, मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना बने और डॉलर 126 पर चला गया, क्योंकि उस वक्त ये बताया गया कि आपकी वो पॉलिसी जिसमें डॉलर आपने जबरदस्ती 104 पे रखा था, डॉलर में मार्केट में डॉलर्स फेंक रहे थे आप, वो पॉलिसी ठीक नहीं थी। इसी का इजहार उन्होंने वजीर खजाना से हटने के बाद एक टीवी इंटरव्यू में भी किया कि कैसे डॉलर को सस्ता रखा गया। और मैं इसलिए डॉलर आपको पहले बता रहा हूं क्योंकि इसी का ताल्लुक है फिर महंगी बिजली से या बिजली के बिलों से, जिसके ऊपर आप इतनी बात कर रहे थे कि हमारे दौर में बिजली के बिल क्या थे और अब क्या हो गए। बड़े वाकयात भी सुनाऊंगा, जरा सुने मिफ्ता इस्माइल साहब क्या कहते हैं। आप रुपए को 102-3 पे रखने के लिए कितना साल का डॉलर मार्केट में बेचते रहे? पिछले कुछ माह में $1 बिलियन की तकरीबन, या $500 मिलियन जनवरी 17 से दिसंबर 17 जी, उस मोर देन $1 बिलियन। एग्जैक्ट नंबर ये नहीं, $5 बिलियन, 4-5 बिलियन, $400-500 मिलियन मंथ, $400-500 मिलियन इन 6 मंथ, नहीं पर मंथ, $3 बिलियन इन 6 मंथ। यार अगर आप $500 मिलियन पर मंथ लगाएं तो तकरीबन साल का $6 अरब बनता है। 4 साल की हुकूमत यानी $24 अरब मार्केट में फेंक कर डॉलर को 104 तक रखा गया। यह था वो कमाल और जादू जिसके जरिए रुपया डॉलर के मुकाबले में 104 रुपए पर था। बिजली की कीमत का मियां साहब ने कहा, उन्होंने कहा हमारे दौर में बिजली की कीमत बहुत कम थी, बिजली का बिल लोगों का 1000-1500 से ऊपर नहीं आता था। सुने, बिजली का रेट भी महंगा नहीं होने दिया। जिनको आज 18-18 हजार रुपए का बिल आता है, उस जमाने में 1600 रुपए का बिल आता था। ये आखिर सब कुछ किसने किया? कौन है इसका जिम्मेदार? अगर मैं जिम्मेदार नहीं हूं तो फिर कोई ना कोई तो है ना, और वही है जो हमारे बाद में आए। और यह बात भी मियां साहब मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जिस वक्त आप वजीर आजम थे, नेपरा की जानिब से मुतअद्दिद समरियां भेजी गई कि बिजली को महंगा होना करना पड़ेगा, लेकिन आपने सियासी फायदे की खातिर वो आखिरी साल 2 साल ना करने दी, क्योंकि आपको पता था कि आपने इलेक्शन में जाना है। IMF का प्रोग्राम भी बदल गया। आपका आखिरी जो प्रोग्राम था उसमें IMF आपको पैसे देता था और फिर आपसे ये दरखास्त कर देता था कि बराए मेहरबानी ये काम कर दीजिएगा, और आप अगर ना भी करें तो एग्जेम्पशंस ले लिया करते। जब अगली हुकूमत आई, जो कि अब भी यही IMF का तरीका है, IMF अब
فرنٹ لوڈ کر رہا ہے پروگرام. وہ کہتا ہے آپ یہ سب کام کریں گے, یعنی بجلی مہنگی کریں گے, گیس مہنگی کریں گے, ڈالر ڈیویلیو کریں گے, آپ آئیں اور ہم سے ایک قسط لے جائیں, اور اگر آپ ایک بھی قسط آپ کو نہ ملی تو آپ کا ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. جب آپ بجلی کی قیمتوں کی بات کریں تو 3 گنا تو صرف ڈالر کی قیمت کی بات کر لیں کہ ڈالر کیونکہ 3 گنا بڑھ گیا تو بجلی کی قیمت میں 3 گنا اضافہ ہونا ہی تھا. لیکن پھر آپ کے اپنے بھائی صاحب جب وزیر اعظم بنے پی ڈی ایم کا, تو انہوں نے پوچھا کہ آخر یہ امپورٹڈ فیول پہ بجلی کون بنا کے چلا گیا؟ جواب ملا سر وہ آپ ہی بنا کے گئے تھے. آپ تھے جنہوں نے امپورٹڈ فیول پر بجلی بنائی. پیٹرول امپورٹ کیا گیا, RLNG امپورٹ کی, کوئلہ امپورٹ کیا, جگہ جگہ پہنچایا, اور آج وہ جو آپ کے بجلی گھر ہیں عموماً وہ بجلی گھر چلتے بھی نہیں ہیں. ذرا سنیں شہباز صاحب نے کیا کمپلین کی تھی. تیل کے جو کارٹلز تھے انہوں نے اپنا ایسا جادو جگایا کہ تیل کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا. آج مہنگی ترین بجلی تیل سے پیدا ہوتی ہے. کمشنروں والے آ گئے اور انہوں نے تیل کہا جی تیل ہوگا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. میں پوچھتا ہوں کہ ماضی کی دہائیوں میں اتنی سنگین غفلت کیوں ہوئی؟ وہ اس لیے ہوئی کیونکہ وہ غفلت کی گئی, کیونکہ 2013 کے الیکشن سے پہلے آپ نے پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ کے خلاف جو کیمپین کی تھی وہ یہی تھی کہ بجلی نہیں دے سکے اور آپ کو بجلی پوری کرنی تھی. بہرحال صرف یہ نہیں, میں ایک دفعہ آپ کے ایک وزیر سے بات کر رہا تھا اور ان سے پوچھا کہ گیس, وہ کہتے ہیں جب میں خود میاں صاحب کے پاس پہلی مرتبہ گیا کہ گیس کی قیمت بڑھانی پڑے گی, میاں صاحب نے کہا ابھی رک جائے. 2-3 مہینے بعد پھر وزارت نے کہا کہ سر گیس کی قیمت بڑھانی پڑے گی. کہ میں میاں صاحب کے پاس دوبارہ گیا, میاں صاحب نے پھر کہا کہ ابھی رک جائیں. 3 دن بعد کہیں میاں صاحب گاڑی میں جا رہے تھے وزیر اعظم پاکستان, تو انہوں نے ان وزیر صاحب کو ساتھ بٹھا لیا اور کہا کہ گیس مہنگی نہیں کرنی, مہنگائی ہو جائے گی. یہ بات کہنے کو تو ٹھیک ہے, ایک سیاستدان اگلے الیکشن کے لیے تو ٹھیک کر رہا ہے, لیکن وہ جو سرکولر ڈیٹ آپ کریٹ کرتے ہیں, کیونکہ گیس کی کاسٹ ایک آ رہی ہے آپ کو, اگر وہ کاسٹ سے زیادہ اگر کم آپ سبسڈائز کر کے لوگوں کو دے رہے ہیں پھر تو یہی ہوگا جو پاکستان میں ہوا. آج بجلی کے بل اتنے ہوشربا ہو گئے کہ لوگوں سے دیے نہیں جا رہے. IMF, میاں صاحب نے کہا کہ ہم IMF کو بھی خیر بات کہہ کے چلے گئے تھے. تو IMF کے ساتھ ہاتھ ملا کے خدا حافظ کہہ دیا تھا. انہوں نے خود کہا تھا کہ اب پاکستان کو IMF کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. IMF کو دوبارہ لانے والے کون ہیں؟ وہ چہرے پہچانے میں نہیں ہوں, یہ نہیں ہے, شہباز شریف نہیں ہے, وہی ہیں جو آج بڑھ چڑھ کے جیل سے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, وہ ہیں جو دوبارہ IMF کو لے کے آئے. IMF کے بارے میں مفتاح اسماعیل سے سوال پوچھا گیا 2018 کے الیکشن سے پہلے جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا. متعدد پروگرام میں پوچھا گیا, انہوں نے کہا پاکستان کو IMF کے پاس جانا پڑے گا. کیا کہا تھا انہوں نے, ذرا سنیے. پاکستان کو کہیں نہ کہیں سے پیسے بورو کرنے پڑیں گے, یا ہم بانڈ ایشو کر سکتے ہیں, یا IMF کے پاس جا سکتے ہیں, یا کوئی دوست ملک کے پاس جا سکتے ہیں. جو بھی حکومت آئے, چاہے عمران خان کی آئے چاہے آپ کی آئے, وہ IMF کے پاس لازم. ہم 2400 ارب روپے صوبوں کو دے دیتے ہیں تو 1600 ارب روپے ہمارے پاس رہتے ہیں, اس میں سے 1500 ارب روپے تو سود ہے. تو ٹوٹل آپ نے مجھے 100 ارب روپے دیے, بولا پوری حکومت چلاؤ, پوری فوج چلاؤ, پینشن دو. یہ نہیں ہو سکتا نا. یہ نہیں ہو سکتا, اس کے لیے ادھار لینا پڑتا اور اس کے لیے IMF کے پاس جانا پڑتا. یہ بات تو بڑے عرصے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب کہہ چکے تھے ایز آؤٹ گوئنگ فائنانس منسٹر کہ جو بھی اگلی حکومت آئے گی اس کو IMF کے پاس جانا پڑے گا. عمران خان کی حکومت 9 ماہ IMF کے پاس نہیں گئی. تو میاں صاحب آپ کے وزیر تانے دیتے رہے کہ جب یہ آسان ترین فیصلہ تھا کہ پہلے مہینے یا دوسرے مہینے میں آپ IMF کے پاس چلے گئے, تو آپ کیوں IMF کے پاس نہیں گئے؟ وہ جو آپ کا کلیم ہے کہ IMF سے ہم نے جان چھڑا لی تھی, یہ کلیم درست نہیں ہے. آپ کے وزراء کیا کہتے تھے اس وقت حکومت کو, ذرا سنیے. IMF کا فیصلہ آپ کے پہلے دن کا فیصلہ تھا, آج آپ کی معیشت گرو کر رہی ہوتی. IMF کے پاس اس وقت گئے کہ جب ایک اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا کہ دے آر آؤٹ آف آپشنز. اگر یہ شروع میں پہلے 3 مہینے میں چلے جاتے تو وہ ہم نے موقع ضائع کر دیا. اس حکومت کا برین بھی سٹنٹڈ ہے, ان کو 9 مہینے لگے یہ سمجھنے میں کہ IMF جائے بغیر چارہ نہیں ہے. آپ پچھلوں سے سیکھ لیتے جو IMF کے پاس گئے تھے. ہمارا اعتراض اس چیز پر نہیں ہے کہ آپ IMF کے پاس کیوں جا رہے ہیں, ہمارا اعتراض اس چیز پر ہے کہ اس نالائکی کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں. اور ہمارا اعتراض اس بات پہ کہ جب آپ کو حقائق کا پتہ ہے تو پھر آپ حقائق کی بات, حقیقت پر مبنی بات کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہم سیاسی بات کرتے ہیں؟ اور جیسے آپ کہتے تھے میاں صاحب سیاست میں سچ بولنا چاہیے, پچھلے دنوں آپ کہہ رہے تھے, تو یہ سچ بولنا چاہیے سیاست میں. IMF کے پاس جانا مجبوری تھی, بجلی اور گیس مہنگی ہونی تھی. آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا مجھے کیوں نکالا. میاں صاحب ایک دم حکومتی میاں نواز سے اپوزیشن کے میاں نواز شریف بن گئے, لیکن قوم کی ایک ذمہ داری یاد کرائی انہوں نے قوم کو. کیا ذمہ داری قوم کو یاد کرائی, ذرا سنیں. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ذمہ داریاں قوم کی بھی ہیں جو قوم کو پوری کرنی چاہیے تھیں. جو 2017 میں ہو رہا تھا, جو ایک وزیر اعظم کے خلاف سازش ہوئی, اس کو نکالا گیا.
جی قوم کو پوری کرنی چاہیے تھی. قوم نے 2018 میں میاں صاحب آپ اور آپ کی بیٹی کے جیل میں ہونے کے باوجود مسلم لیگ نون کو پنجاب کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بنایا. سب سے زیادہ سیٹیں الیکشن 2018 کے بعد مسلم لیگ نون کی تھی. پھر کیا ہوا؟ پھر میاں صاحب آپ ایک ڈیل کر کے لندن چلے گئے اور ایک اور ڈیل کر کے آپ لندن سے واپس آئے. آپ کو قوم کی ذمہ داری یاد ہے. قوم پوچھتی ہے میاں صاحب آپ کی بھی کوئی ذمہ داری تھی. اس قوم کے لیے, اس کے اصول کے لیے, اس کے آئین اور قانون کے لیے آپ کو بھی کھڑا ہونا تھا. لیکن جانے کیوں ہم ساری قربانیاں قوم سے مانگتے ہیں کہ آپ میرے لیے کھڑے ہوں, لیکن جب اپنے کھڑے ہونے کی بات آتی ہے تو ہم بھاگ جاتے ہیں, ہم ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. ہم اس وقت تک واپس نہیں آتے جب تک معاملات طے نہیں ہوتے اور ساڈی گل نہیں ہو گئی ہوندی. یہ آسان راستہ ہے قوم کو کہنا قوم کھڑی ہے. اب دیکھیں 8 فروری قوم نے ووٹ ڈال دیا, خاموشی سے جا کے ووٹ ڈال دیا. اب جن کو ووٹ ڈالا اگر یہ کل کمپرومائز کر جائیں, ڈیلیں کر جائیں, تو قوم کیا کرے؟ غلطی قوم کی نہیں ہے.